اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لأظنک یا فرعون مثبورا اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل جو قرآن مجید کا 17 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 102 یعنی 102 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ تمام بصیرتیں اور روشن نشانیاں زمین اور آسمان کے مالک کی سوا کسی نے نہیں اتاری ہیں، اور میرا خیال تو یہ ہے کہ تو اے فرعون اب مصیبت میں مبتلا ہو کر ہلاک ہونے والا ہے۔ تفہیم القرآن میں اس آیت کے ذیل میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ کسی ملک میں قحط کا آ جانا، لاکھوں میل کے علاقے پر مینڈکوں کا بلا کی طرح نکل آنا، تمام ملک کے گوداموں میں اناج کو گھن لگ جانا، اور ایسے ہی تمام کام کوئی جادوگر یا کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ یہ سب کوئی جادو کا کرتب نہیں ہو سکتا، یہ سب خدا کے عذاب ہیں جو تمہاری ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے آ رہے ہیں، اور میں کوئی سحر زدہ آدمی بھی نہیں ہوں۔ البتہ اے فرعون تو ضرور شامت زدہ ہے کہ خدا کی پے در پے نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے، بس اب تیری شامت آنے ہی والی ہے۔ تفسیر ماجدی نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ علم کلام کے متکلمین نے اس آیت سے نتیجہ نکالا کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے ترقی بترقی جواب دینا، وقت ضرورت مناظرہ کرنا کمال اخلاق کے منافی نہیں ہے، اور یہ کہ فرعون نے مشاورت بھی کی، جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ مشاورت کا ذکر تو قرآن میں ہے۔ وہ سورہ شورى کی آیت نمبر 38 کو پیش کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے کل کام آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی قرآن میں ہے کہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں کہ بشارہم فی الامر، اور ان سے کام کاج میں مشورہ کر لیا کرو۔ اب نہج البلاغہ کا جو خطبہ 155 ہے اس میں مولا علی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ سراپا حق اور حق کا مظاہر کرنے والا ہے۔ اس نے بغیر کسی نمونے و مثال، بغیر کسی مشرک کار سے مشورہ کیے، بغیر کسی معاون کی امداد کے مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیجا، یہ مولا علی فرماتے ہیں، اور نصیحت کے طور پر فرمایا، یا علی جو اللہ سے طلب خیر کرتا ہے، استخارہ کرتا ہے، وہ کبھی متحیر نہیں ہوتا، اور جو لوگوں سے مشورہ کرتا ہے وہ کبھی پشیمان نہیں ہوتا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو شخص لوگوں سے مشورہ کرتا ہے وہ کام کے بہتر ہونے کی صورت میں تعریف کرنے والے کو مفقود نہیں کرتا، اور کام کے خراب ہونے کی صورت میں عذر قبول کرنے والے سے محروم نہیں رہتا۔ مزید مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص صاحبان عقل سے مشورہ کرتا ہے وہ عقول کی روشنی سے ضیاء حاصل کرتا ہے، اور مشورہ کرنے والا سقوط سے بچا رہتا ہے، مشورہ طلب کرنے والا کامیابی کے ساحل پر ہوتا ہے۔ مشورہ تمہارے لیے آسانی و راحت، اور تمہارے مخالف کے لیے تکان و بوجھ ہے، یہ بھی مولا کا ارشاد ہے۔ مزید مولا فرماتے ہیں کہ مشورہ لینا خود صحیح راہ پا جانا ہے، اور جو شخص اپنی رائے پر اعتماد کر کے بے نیاز ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ مزید مولا فرماتے ہیں کہ دور اندیشی یہ ہے کہ صاحب رائے سے مشورہ کرو اور اس کو مانو۔ تفسیر نور الثقلین میں لکھا ہے کہ جو شخص کسی سے مشورہ کرتا ہے وہ راہ راست کی ہدایت پا لیتا ہے، اور جو لوگ مشورہ کرتے ہیں وہ سیدھے راستے کی ہدایت پا لیتے ہیں۔ یہ امام حسن علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے۔ مزید مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 213 میں کہ مشورے سے بڑھ کر کوئی اور مضبوط پشت پناہ نہیں ہے۔
اور ارادہ کرنے سے پہلے مشورہ کر لو اور اقدام کرنے سے پہلے سوچ لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔